بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت نفع کی بات بتاؤں گا انشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میں نے روزے تمہیں اس لیے دیے ہیں، ان کے 3 مقصد ہیں۔ ایک تو لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دوسرا مقصد ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم جو ہے میری نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ تیسرا مقصد ہے لعلہم یرشدون، تاکہ تم سیدھے راستے پر چل جاؤ۔ ہماری جو لائنیں ٹیڑھی ہیں، ادھر سے ادھر جو ہم چل رہے ہیں، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزہ دے کر مقصد یہ ہے کہ ہم سیدھے راستے پر آ جائیں، جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اور امتوں کو بھی روزے اللہ نے دیے تھے، جیسے آدم علیہ السلام کو روزے دیے تھے، وہ ہر مہینہ چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزہ رکھتے تھے۔ ان کے یہاں یہ روزے فرض تھے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے روزے دیے، وہ ہمیشہ مستقل روزہ رکھتے تھے۔ اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے روزے دیے، وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن افطار کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روزے دیے، وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے، 2 دن افطار کرتے تھے۔ اسی طرح نصارہ کو بھی روزے دیے، ان کے روزے جب گرمیوں میں آ جاتے تھے تو وہ بجائے گرمیوں میں رکھنے کے سردی کے مہینے میں بجائے 30 کے 50 روزے رکھ لیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اللہ کے احکامات میں تغیر اور تبدل کر لیا، رد و بدل کر ڈالی۔ لیکن اسلام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کو اللہ نے ایک اصول بنایا کہ اب تم جو ہے اس ایک رمضان کے مہینے کو روزہ رکھو گے۔ اب قیامت تک رمضان کے مہینے کے روزے رکھے جاتے رہیں گے، اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ روزوں کا مقصد تھا، اور روزے اللہ نے مکہ کے اندر فرض نہیں کیے تھے بلکہ مدینہ منورہ میں فرض کیے۔ مکہ میں مسلمان بہت بھکمری اور غریبی میں تھے، ایسے میں اگر روزہ رکھتے تو مشرکین مکہ غیر مسلم کہتے کہ تمہارا روزہ رکھنا یا نہ رکھنا برابر ہے، تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی غذا ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے مکہ میں روزہ نہ رکھ کر، حکم نہ بھیج کر، مدینہ منورہ جب مسلمان پہنچ گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد سن ہجری 2 میں جہاد فرض ہوا، اور بے شمار دولت آئی، چاندی اور سونا زمین پر صحابہ کے پڑے رہتے تھے۔ پھر اللہ نے 18 مہینے بعد ہجرت کے رمضان کے روزے فرض فرمائے، اور پھر مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب ساری دنیا کو دکھا دو کہ ایک مسلمان ساری دنیا پر لات مار سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو دل سے لے گا، چاہے وہ کتنا ہی امیر ہو جائے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو یہاں اگر مکہ میں روزہ رکھتے تو لوگ یہ کہتے کہ یہ تو غریب ہی، ان کے پاس کھانے پینے کی غذا نہیں۔ اب خوب مال آ گیا، تب صحابہ نے روزے رکھ کر دکھایا اور دنیا کو دکھا دیا ایک سچا پکا مسلمان سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترک نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ روزوں کا میں نے لب لباب آپ کو بتایا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج جمعہ ہے، جمعے کے دن اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا، جمعے کے روز ان کو جنت میں داخل کیا، جمعے کے روز ان کو اس دنیا میں لائے جہاں ان سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا، اور قیامت جمعے کے روز آئے گی۔ جتنی مخلوقات ہے جمعے کے روز سورج غروب ہونے تک اللہ سے ڈرتی ہے کہ کہیں قیامت نہ آ جائے۔ انسان نڈر ہے، بازاروں میں گھوم رہا ہے، نوجوان بچے جو یہ باہر کھڑے ہوئے ہیں، میرے بھائیوں عشاء کی نماز پڑھ کر باہر چلے گئے سارے، اور تراویح نہیں پڑھی، کیسے اللہ کی مدد آ سکتی ہے؟ صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں جانے کے لیے اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے، کہا کرتے تھے اللہ کے رسول اجازت دو، ہم شہید ہونا چاہتے ہیں تیرے لائی ہوئی شریعت پر اور اللہ کے دین کی وجہ سے۔ عورتیں آ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں ایک گود کا بچہ لے جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کیا کام دے گا جہاد میں؟ یوں کہ جب آپ پر دشمن حملے کریں گے تو آپ ان کو ڈھال کے طور پر استعمال کر لینا۔ ان کے اندر دین کا یہ جذبہ تھا، اس لیے وہ رضی اللہ عنہ کہا گیا ان کو، اور وہ کامیاب ہوئے اور اللہ کے چہیتے بن گئے، ان کی دنیا اور آخرت بدل گئی۔ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائی۔ آج کا نوجوان بچہ بازاروں کی
اور مارکیٹوں کی زینت بن چکا ہے، موبائل دیکھنے کا عادی ہو چکا ہے، فیشن پرستی میں لگا ہوا ہے، بال ہمارے نبی کی مخالفت میں، ہمارے کپڑے نبی کی مخالفت میں، ہماری تمام چیزیں، ہمارا ذہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، ایسے ہم اللہ کی مدد کے کیسے طلبگار ہو سکتے ہیں؟ کیسے اللہ کی مدد آ سکتی ہے ہمارے اوپر، اور ہم کیسے اللہ کی پکڑ اور عذابوں سے بچ سکتے ہیں؟ جو یہ حالات آپ دیکھ رہے ہو، ہمارے مخالف ہوائیں چل رہی ہیں، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ رمضان جیسے مقدس مہینے کے اندر بھی تمہاری حالت نہیں بدلی تو کون سا زمانہ آئے گا جو تم 20 تراویح پڑھو گے؟ یہ اللہ نے موقع دیا تھا، لیکن موقع کو گنوا دیا، اور یہ بچے بزدل ہو گئے، اور 320 مسجد میں تراویح کی نماز میں نہیں ہیں۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائیں۔ جمعے کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، تمہارا درود میرے اوپر پیش ہوتا ہے اور پیش ہوتا رہے گا قیامت کے روز۔ جو آدمی یہاں سے بیٹھ کر درود پڑھے گا، اللہ کے رسول کے پاس فرشتے لے جا کر دیں گے، اللہ کے رسول اس کا جواب دیں گے۔ کوئی دروازے پر آپ کی جالی پر کھڑے ہو کر درود پڑھے گا، سلام پڑھے گا، اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے ایک دعا انسان کی جمعے کے روز ضرور قبول ہوتی ہے، ایک گھڑی ایسی ہے، بعض علماء کہتے ہیں وہ خطبے کے دوران جو بیچ میں تھوڑا گیپ ہوتا ہے، ہاتھ اٹھا کر زبان سے نہیں لیکن دل ہی دل میں مانگ لے اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں عصر سے مغرب تک، اور حدیث میں آتا ہے جو آدمی عصر سے مغرب تک جمعے کے روز اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیمہ پڑھے گا، 80 مرتبہ پڑھے گا، تو اللہ اس کو 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا، اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا اور اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو میرے بھائیو، جمعے کے روز ہم ناخنوں کو کاٹیں۔ اللہ کے رسول اس طرح جمعے کی تیاری کرتے تھے، ناخنوں کو کاٹتے تھے، بغل کے بال بناتے تھے، زیر ناف کے بال بناتے تھے، خط بناتے تھے، اچھے کپڑے زیب و تن کرتے تھے، غسل کرتے تھے، مسواک کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، اچھے کپڑے پہنتے تھے، اول وقت مسجدوں میں جاتے تھے۔ ہماری طرح نہیں کہ ہم پیچھے آتے ہیں اور کودتے لفانگتے آگے بڑھتے ہیں، ہمیں صفوں کو سیدھا کرنے کا بھی علم نہیں۔ ہر مرتبہ بتایا جاتا ہے جمعہ کے روز ایسے بیٹھو، ایسے بیٹھو، ایسی سب سیدھی کرو، لیکن ہمیں توجہ نہیں ہے، اس لیے ہم پیچھے ہیں۔ حدیث میں آتا اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے پہلی صف کا ثواب، دوسری صف کا ثواب، تیسری صف کا ثواب کیسا ہے تو تم اس کے لیے لڑ جاؤ، لڑ کر حاصل کرو۔ بہرحال جمعے کے روز جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں فرشتے آ جاتے ہیں، جو پہلے آتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، اس کو ایسا ثواب دیا جاتا ہے جیسے اونٹ قربان کیا ہو، اور جو دوسرے نمبر پر آئے قربان کی ہو، تیسرے نمبر پر جیسے اس نے مہنڈا قربان کر دیا ہو، چوتھے نمبر پر جیسے مرغی صدقہ کی ہو، پانچویں نمبر پر جیسے اس نے انڈا صدقہ کیا ہو۔ اور پھر جب امام صاحب خطبہ دینا شروع کر دیتے ہیں، فرشتے اپنے رجسٹروں کو لپیٹ کر رکھ لیتے ہیں، بعد میں آنے والوں کا نام فرشتوں کے رجسٹر میں نہیں لکھا جاتا۔ بہت سے لوگ نماز سے پہلے جو خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے درمیان بات چیت کرتے رہتے ہیں، وہ حرام کے درجے میں ہیں، مکروہ تنزیہ فرمائی ہیں، میرے حرام کے قریب ہے یہ جو خطبہ کے دوران بات چیت کرتے رہتے ہیں، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اپنی آخرت برباد ہو رہی ہے۔ آدمی کو نماز کا ثواب کیا ملے گا جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے؟ ہم لوگ اپنے دین کو، اوروں کے دین کو بنانے کے لیے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، صفوں کو باہر لگاتے ہیں اور پھر اس درمیان بات چیت ہوتی رہتی ہیں، باہر بیٹھنے والے اکثر توجہ سے خطبہ نہیں سنتے۔ یہ خطبہ ہی ایسا ہے جس کو دو رکعت کے مانند بتایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ظہر میں 4 ہوتی ہیں، جمعے میں 2 کر دی، اس لیے کہ خطبہ 2 رکعت کے قائم مقام ہیں اور 2 رکعت جماعت سے پڑھائی جا رہی ہیں۔ بہرحال سورہ کہف جو آدمی جمعے کے روز پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک نور زمین سے لے کر آسمان تک اس کے لیے چمکتا رہے گا، اور اس جمعے کی برکت سے، اس جمعے کی نماز کی برکت سے اور اس عمل کی برکت سے اللہ آنے والے جمعے تک کے چھوٹے چھوٹے تقصیرات کو، گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بہرحال ہم جمعے کا اہتمام کریں اور جمعے کے روز سورہ کہف کو پڑھیں، سورہ سجدہ کو پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے معافی اور تلافی کریں اور نماز کا اہتمام کریں، اور اچھی طریقے سے جمعے کی نماز ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس جمعے کی برکت سے آنے والا جو جمعہ ہے اس کے تمام تقصیرات کو معاف فرما دیں گے۔ اور آج کے دن 20واں روزہ ہے،
20واں روزے میں عصر کے بعد اعتکاف کا عمل ہونے والا ہے، شروع ہو رہا پوری دنیا میں، مسجد نبوی سے لے کر مسجد حرام میں اور ہر مساجد میں ہوگا۔ آپ حضرات میں سے اگر کوئی اچھا آدمی ہے اور وہ مسائل سے واقف ہے، وہ اعتکاف میں بیٹھے، اور اعتکاف کرنے والے کو اللہ ایسا ثواب دیتا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرہ اس نے کیے، اور وہ بھی اللہ کے نزدیک قبول ہو گئے، اور جہنم سے اس کو کئی خندقوں کے فاصلے کے برابر اللہ دور کر دیتا ہے۔ ہر خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے فاصلے سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ ہم ہنسی مذاق، لڑائی جھگڑے، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، جوا، زنا، شراب، ماں باپوں کی نافرمانی، پڑوسیوں کو پریشان کرنا اور تکلیف پہنچانا، لوگوں کو غلط باتیں نکالنا اور گھومتے پھرنا، عیاشی کرنا، غلط طریقے سے موبائل دیکھنا، ڈیزائن والے کپڑے پہننا، کہیں سے کہیں پھٹا ہوا ہے، اور بالوں کی کٹنگ کرانا یہود اور نصارہ کی طرح، ان تمام لایعنی باتوں کو ترک کریں اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں، اللہ سے رجوع کریں، معافی تلافی کریں۔ ہمارے خلاف ہوائیں چل رہی ہیں اور وہ دن دور نہیں، کل آج وہاں جہانگیر پوری میں چلا بلڈوزر، کل ہمارے یہاں بھی چل سکتا ہے۔ اگر ہماری حالات یہ رہی تو ہمارے لیے بہت خطرناک بات ہے یہ۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ دعا کرو اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے نوجوان بچوں کو سمجھ نصیب فرما، ان کو 5 نمازیں اور تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما، اچھے اخلاق دے۔ اے اللہ ہر آفت، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر لاعلاج بیماری، اسپتالوں میں پڑے رہنے سے، پولیس والوں کے یہاں پڑے رہنے سے، کورٹ میں چکر لگانے سے، ان سب بچوں کی ہم سب کی حفاظت فرما، اور جو ہمارے مرحومین دنیا سے جا چکے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے اوپر بھی ایسا زمانہ گزرنے والا ہے، ہمیں اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما، قبر کی موت کی سختی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، ہمارے گھروں میں، کاموں میں، عمروں میں، صحت میں برکت نازل فرما۔ اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، 2 عشرے گزرنے والے ہیں، آج دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے، ہم نے ان کی قدر نہیں کی، ہمیں قدردانی نصیب فرما۔ اے اللہ آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، عبادت میں اضافہ کرتے تھے، سخاوت میں بھی اضافہ کرتے تھے۔ اے اللہ ہمیں بھی ان عملوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اس سب مجمع کی مغفرت فرما، سب کو قبول فرما، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما، پڑھنے والے بچوں کو کامیابی عطا فرما، ان کو با ادب با نصیب بنا، بے ادب بے نصیبی سے ان کی حفاظت فرما، دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی ناراضگی والے عملوں سے ان بچوں کی ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے روزوں کو، تراویح کو، ذکر کو، تلاوت کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔